اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کتاب اساس النحو کا 8واں سبق مرکب کا بیان اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ اس سبق میں ہمیں کس چیز کے بارے میں بتائیں گے اور کن کن چیزوں کا اس سبق میں بیان ہے، کن کن چیزوں کی تعریفات بتائیں گے۔ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ مرکب کی اقسام بیان کریں گے کہ مرکب کی کون کون سی اقسام ہیں، وہ کتنی اقسام ہیں۔ آگے پھر ان اقسام کی تعریفات بتائیں گے کہ مرکب کی جو اقسام ہے ان کی تعریفات کیا ہیں۔ پھر آگے مصنف علیہ رحمہ یہ بتائیں گے کہ مرکب کی اقسام کون کون سی ہیں۔ ان 4 چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مرکب کی اقسام، مرکب کی کتنی اقسام ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرکب کی 2 اقسام ہیں، مرکب غیر مفید اور مرکب مفید۔ نمبر 1 مرکب غیر مفید، نمبر 2 مرکب مفید۔ آئیے سب سے پہلے ہم مرکب غیر مفید کی تعریف پڑھتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کہتے کسے ہیں، کیا چیز مرکب غیر مفید ہوتی ہے۔ وہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس میں بات پوری نہ ہو، اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اب اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی کہ اللہ کا گھر کون سا ہے، اللہ کا گھر کیا ہے، ہمیں اس چیز کا معلوم نہیں ہو رہا، تو یہ مرکب غیر مفید ہے، اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی۔ اب آگے مصنف علیہ رحمہ مرکب غیر مفید کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی کون کون سی اقسام ہیں۔ مرکب غیر مفید کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرکب توصیفی، نمبر 2 مرکب اضافی، نمبر 3 مرکب عددی، نمبر 4 مرکب مزجی، نمبر 5 مرکب صوتی۔ یہ 5 اقسام مرکب غیر مفید کی ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم ان کی تعریفات پڑھیں گے۔ اب نمبر 2 جو مرکب کی دوسری اقسام تھی، مرکب مفید، اس کے بارے میں اس کی تعریف مصنف علیہ رحمہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ مرکب مفید وہ مرکب ہے
جس میں بات پوری ہو اسے جملہ بھی کہتے ہیں، جیسے الصوم فرض، روزہ فرض ہے، جاء علی، علی آیا۔ یہ دونوں مثالیں ایسی مثالیں ہیں کہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے۔ اگر مصنف علیہ رحمہ کہتے الصوم، روزہ، تو یہ مرکب غیر مفید ہوتا، اس میں بات سمجھ نہیں آتی کہ روزہ کیا ہے، روزہ کس چیز کا نام ہے۔ جب مصنف علیہ رحمہ نے الصوم فرض کہا کہ روزہ فرض ہے، تو ہمیں اس بات کا معلوم ہوا کہ یہ مرکب مفید ہے، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح جاء علی، علی آیا۔ اگر مصنف علیہ رحمہ صرف جاء کہتے، آیا، کون آیا، اس سے بات سمجھ نہیں آتی، تو آگے علی کہہ دیا کہ علی آیا، یا صرف مصنف علیہ رحمہ علی کہہ دیتے، علی، علی نے کیا کیا، مارا، کھایا، پیا، آیا، کیا کیا، تو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں بیان کیا کہ علی، جاء علی، علی آیا ہے، اور کچھ نہیں کیا، علی آیا ہے۔ تو یہ چیزیں مرکب مفید کہلاتی ہیں کہ جس سے بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے۔ آگے مرکب مفید کی اقسام کتنی ہیں؟ جیسے اوپر مرکب غیر مفید کی اقسام 5 تھی، اسی طرح مرکب مفید کی بھی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جملہ فعلیہ، نمبر 2 جملہ اسمیہ۔ انشاءاللہ ان 2 کی بھی آگے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اسی طرح سید القوم، قوم کا سردار، یہ بھی مرکب غیر مفید ہے کہ قوم کا سردار کون ہے، قوم کا سردار، قوم کا سردار کون ہے یہ معلوم نہیں ہے، اس سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی مکمل طور پر، تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اسی طرح العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علم کوئی نہ کوئی چیز ہے اور وہ چیز نور ہے، روشنی ہے، تو یہ مرکب مفید ہے۔ اسی طرح صعد زید علی السقف، زید چھت پر چڑھا، یہ بھی مرکب مفید ہے، کیونکہ اس میں بات مکمل ہو رہی ہے کہ زید چھت پر چڑھا۔ اگر مصنف علیہ رحمہ زید علی السقف یہی کہتے، اسی پر اکتفا کرتے کہ زید چھت پر کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، یہ بیان کرتے، تو ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ یہ اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ لیکن جب صاعدہ چھت پر چڑھا یہ لفظ کہا تو ہمیں اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ مرکب مفید ہے، اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اسی طرح المسجد الحرام، مسجد حرام، مسجد حرام کیا ہے، کون سی ہے، کہاں ہے، اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اسی طرح یوم العملی، کام کا دن،
اب کام کا دن کون سا ہے، کسی دن کو متعین نہیں کیا کہ یہ کام کا دن ہے، یہ کام کا دن نہیں ہے۔ دن تو سارے ہوتے ہیں لیکن متعین نہیں کیا، تو ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ مرکب غیر مفید ہوگا۔